لیکن خیر جناب اب آگے بڑھتے کیونکہ آگے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے جو کہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے اور ہم زیادہ وہ مسئلہ ڈسکس پہ نہیں کرتے. اور خود میں بھی اگر اپنے آپ کو پرسنل لائف میں دیکھوں تو میں بچپن سے اس مسئلے سے گزر رہی ہوں اور وہ یہ ہے جناب کہ انسومنیا. مجھے زیادہ نیند نہیں آتی اور نیند نہ آنے کی وجہ سے اور بہت سارے مسئلے مسائل میرے ساتھ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کے جو ہینڈ آئی کوآرڈینیشن متاثر ہوتی ہے, آپ کا جناب موٹر ایکشن متاثر ہوتا ہے. اگر زیادہ نیند کی کمی ہو جائے تو ہیلوسینیشنز بھی ہو سکتی ہیں. بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جناب ریسٹ کی اگر ہم بات کریں کہ آرام کیا چیز ہے, تو آرام کے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. جناب جو ماہرین ریسرچ کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کئی چیزیں بتاتے ہیں کہ مینٹل ریسٹ ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک سافٹ ویئر ہے, ہیومن برین ایک سافٹ ویئر کی طرح کام کرتا ہے. آپ اس سافٹ ویئر کو آپ نے جناب اپنے لیپ ٹاپ کھولا ہے جن لگے رہتے ہیں, ایک ٹائم آئے گا جناب کہ آپ کا لیپ ٹاپ یا کوئی بھی گیجٹ آپ استعمال کر رہے ہوں گے اس کی بیٹری نو جانا ہے فارغ, وہ ختم ہو جائے گی, وہ اس نے اڑ جانا ایک دم, کیونکہ وہ کہے گا بھائی آپ مجھے چارج تو کر نہیں رہے. تو جو آپ کی نیند ہے نا یہ بیسکلی آپ کو ریچارج کرتی ہے, آپ کو پورا کا پورا سسٹم ریفریش کر دیتی ہے. لیکن اب یہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ نیند کی جب ہم بات کریں تو ہم کتنے گھنٹوں کی بات کریں اشفاق, کیا ہم 3 گھنٹوں کی بات کریں, ہم 4 گھنٹوں کی بات کریں, یا ہم پراپر 8 گھنٹے کی نیند کی بات کریں. اور وہ بھی ایڈلٹس کے لیے 8 گھنٹے 6 سے 8 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے. لیکن ریسٹ کی جس طرح سے میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت سی اقسام ہوتی ہیں جس میں مینٹل ریسٹ, سینسری ریسٹ, کریٹیو, ایموشنل ریسٹ, سوشل ریسٹ, اسپریچول اور فزیکل ریسٹ, یعنی کہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ابھی تک ماہرین نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. وہ نیند کے ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو اس پہ ہم بات کس سے کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل اس سے بات کریں گے سائیکیٹرسٹ پروفیسر ڈاکٹر اقبال افریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب یہ بے خوابی جو ہے جس کو انسومنیا بھی کہتے ہیں, انسومنیا جو ہے یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. دراصل یہ نیند اللہ کی بہترین نعمت ہے اور اس کو انڈر یوٹیلائز ہو رہا ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید نیند میں زندگی ضائع ہو رہا ہے ٹائم, حالانکہ 1/3 لائف ہماری زندگی گزرتی نیند میں ہے. اگر انسان 70-80 سال کا ہے تو 28 سال اس کی زندگی نیند میں گزرتی ہے. تو لہٰذا اس کو سمجھنا, لیکن یہ ہے کہ اللہ کی بہترین نعمت ہے. 28 سال کی نیند تو اس لحاظ سے ریوائٹیلٹی ہوتی ہے, دماغ کو جو ہے موقع ملتا ہے کہ وہ یادداشت, کنسنٹریشن سب آپ کتنی دیر کی نیند لیتے ہیں اور پوری کرتے ہیں؟ ہاں تقریباً 7-8 گھنٹے نیند لیتا ہوں میں, لیکن آئیڈیلی 8 گھنٹے ہونا چاہیے. آپ اسی سے اندازہ کریں کہ ڈارک سرکلز نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب کو. میں تو یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے نا کہ if you are not sleeping and resting well. نیند اور ریسٹ میں کیا فرق ہے؟ اچھا, ایک تو ہے کہ آرام کرنا, یہاں یہ ضروری ہے. پہلے کہتے تھے کہ صرف نیند کی اور اس کے بعد پھر افراتفری. دن بھر میں جو کام کرتے ہوئے بھی تھوڑی سی آرام سکون چاہیے. وہ ضروری نہیں کہ آپ سو جائیں, لیٹ جائیں, بیٹھیں, ریلیکس کریں. کیلولا بہترین چیز ہے جس کو نیپنگ کہتے ہیں, اور 15 سے 30 منٹ تک ہونی چاہیے. اس سے ضروری نہیں ہے کہ سوئے بندہ, ریلیکس رہے. اچھا, یہ بھی کہ بتاتا چلوں کہ ہر عمر پہ منحصر ہے. بچوں میں, انفنٹس میں, شیرخواروں میں 17-18 گھنٹے نیند نارمل ہے, اور جو ہے بلوغت میں جو ہے جو کہ ایڈولسنس میں 10 سے 12 گھنٹے, اور ایڈلٹ کے لیے 8 گھنٹے, اور بوڑھوں کے لیے 5 گھنٹے بھی کافی ہے. کیونکہ جو ہے جسم کے اندر گروتھ ہارمون ریلیز ہوتی ہے. جتنا عمر چھوٹی ہوگی گروتھ ہارمون کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے اور پھر سے ایک اور چیز یہ ہے کہ اوبیسٹی اور سلیپ ڈس آرڈرز میں بھی مدد, ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. ریلیشن شپ ہے, دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ سونے سے گروتھ ہارمون بڑھتی ہے, ویٹ بڑھتا ہے. دماغ تو چل رہا ہوتا ہے لیکن جسم کی انرجی, کیلوریز استعمال نہیں ہوتی. تو لہٰذا اچھا, پہلے سے کے مقابلے میں آج کل جو دور ہے ہمارا, اس میں یہ ہے کہ آپ ٹی وی کے لیے نہیں اٹھتے ہیں, ریموٹ سے کرتے ہیں. اسی طرح سے باتھ روم بالکل قریب ہو گئے ہیں, پاور اسٹیئرنگ ہو گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لفٹ ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری 400-500 کیلوریز بڑھ رہی ہیں. اور فزیکل ایکٹیویٹی نہ کرنے کی وجہ سے ایک طرف تو ہماری نیند خراب ہوتی ہے, دوسری طرف ہمارے جسم کے اندر جو پھرتی ہوتی ہے یا دل کی بیماریاں ہیں وہ بڑھنے لگتی ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہمارے لیے نیند اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ نیند آپ کو ہیل کرتی ہے. ایگزیکٹلی, وہ ہیل کرتی ہے فزیکلی بھی, اور ایموشنلی, اسپریچولی آپ کو ہیل کرتی ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک نئی زندگی, ایک نئے ولولے کے ساتھ اٹھتے ہیں. اگر نیند نہ ہو تو یہ ایک ریکارڈ پہ ایک بندے نے اپنے آپ کو کہ نیند کے بغیر کتنے دن رہ سکتا ہوں, 11 دن زندہ رہا, لیکن تیسرے دن ہی وہ سوچ رہا تھا کہ میں شاید فٹ بالر ہوں, تھا نہیں. تو اتنا ہیلوسینیشنز اور ایموشنلی آپ انسٹیبل ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک چیز یہ بتائیے کہ ایٹ ٹائمز میں اگر پرسنلی بات کروں تو ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ میں 7 گھنٹے کی نیند پوری کر کے اٹھا ہوں لیکن آئی ایم ناٹ فیلنگ فریش. لیکن اگر 30 منٹ کا یا 20 منٹ کا
کوئی پاور نیپ یا اچانک ہو گیا ہے تو اس کے بعد آئی فیل لائک کہ میں بہت دیر سویا ہوں. یہ ضرور ہے کہ کوالٹی آف سلیپ, کوانٹٹی تو ہے لیکن کوالٹی آف سلیپ بھی ہے کہ ساؤنڈ سلیپ ہو, اور وہ بھی ہے کہ عام طور پر ہمیں 2 بجے کے رات کے وقت بہترین ڈیپ سلیپ ملتی ہے, اور اس سے 9 منٹ پہلے یعنی 12:30 بجے سو چکے ہونا چاہیے. اگر ہم 12:30 بجے کے بعد سوئیں گے تو کوالٹی سلیپ ہمیں ملے گی نہیں, جو ڈیپ سلیپ ہے جس کی وجہ سے دماغ کے اندر ریوائٹیلٹی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے سلیپ آورز کم کریں گے تو آپ اپنی زندگی کے آورز بھی کم کر دیں گے, اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے. دیکھا گیا ہے کہ جو نائٹ شفٹ ورکر ہیں ان کے اندر اور دوسرے لوگوں میں کافی جو دیکھا گیا کہ دل کی بیماریاں اور جسم کی دوسری بیماریاں بہت ہو گئی ہیں, نفسیاتی بیماریاں. وہ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں, مثلا کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے, اور دنیا میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, جو ڈیزاسٹر ہوئے ہیں, وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ نہ سونے سے بھی اس کا تعلق, اسٹریس کی وجہ سے, اسٹریس اور نہ سونا, کہ وہ سوئے نہیں تھے اور انہوں نے غلط ڈیسیجن لیا. اس لیے جو بہت ہی حساس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو نیپنگ کے باقاعدہ اس کو ملتا ہے, انسینٹیو دیا ہے. ایون جاپان میں بھی یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی if somebody is taking a power nap تو they allowed, کیونکہ اس سے ان کی بہتری ہوگی ان کی اسکلز میں. اس کی باقاعدہ انسینٹیو پیسے ملتے ہیں اس کی کچھ حساس, جیسے کہ ایٹامک انرجی میں کام کرنے والا جو بندہ ہے اور اس کو خدا نخواستہ اگر نیند پوری نہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ غلط ڈیسیشن لے. ڈاکٹر صاحب لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ اگر جیسے ٹائم پہ سو بھی جاتے ہیں تو وہ سلیپ پاکٹس میں سوتے ہیں, مطلب وہ سوئیں گے وہ پھر اٹھ جائیں گے, وہ پھر بڑی مشکل سے سوئیں گے وہ پھر اٹھ جائیں گے. تو مسلسل کوشش کرنے کے باوجود بھی ایک ساؤنڈ سلیپ لوگ لینے سے قاصر ہیں, کیوں؟ اس کے لیے یہ کہا گیا کہ ارلی انسومنیا کہ سو نہیں پاتے, یا سو کر بار بار اٹھ رہے ہو, یا ارلی انسومنیا کہ رات جلدی آنکھ کھلی اور پھر جی چاہتا ہے کہ سوؤں یعنی لیکن نہیں سو پاتے. وہ لیٹ انسومنیا کو ڈپریشن سے منسلک کیا گیا ہے, اور گوئنگ ٹو سلیپ نہ سونے سے جو ہے کہ سو نہیں پاتا اس کو انگزائٹی سے منسلک کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مڈل انسومنیا فیئر اور اس قسم کی بار بار اٹھتا ہے, اور اس کے ساتھ سلیپ اپنی ایک کنڈیشن جس میں مریض کو بندے کو فکر ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں سانس بند ہو جائے, مر جاؤں, یہ ہو جاؤں, وہ سلیپ پیرالسس. ہاں, تو یہ سلیپ پیرالسس سے بھی بڑے پریشانی. اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا کہ اب چلیے یہ تو ہم نے مسائل پہ بات کر لی کہ یہ ہونا چاہیے, اب نیند نہیں آ رہی, ایک شخص سونا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ کیا کرے؟ اچھا اس کے لیے سلیپ ہائیجین بڑا زبردست قسم کا ہم نے اردو میں اس کی ٹرانسلیشن بنائی ہے. 16 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ شام کے مغرب کے بعد چائے کافی کولڈ ڈرنک جو سٹیمولیٹ کرتی ہیں دماغ کو وہ نہ لیں. نمبر 2 ایکسرسائز 2 گھنٹے سے پہلے کرنی ہے, یہ نہیں کہ سونے سے پہلے آپ ایکٹیویٹی کریں تو اس کی وجہ سے جسم چارج اپ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ہے ایسے پریشان کن والے مسئلے مسائل حساب کتاب نہ کریں اس وقت جب آپ سونے جا رہے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہاٹ بات لیا جائے یا عبادت کی جائے یا پھر یہ ہے کہ گرم دودھ پیا جائے تو اس سے بھی. اور پھر یہ کہ رات چاہے نیند آئے یا نہ آئے صبح وقت پہ اٹھنا ہے کہ اگلا کوٹا خراب نہ ہو, اور دن بھر میں بار بار نہیں کہنا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی, کیونکہ اف یو تھنک یو آر بٹن یو آر. اگر آپ کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آئی, پھر سوچ آپ کے بڑے اثر انداز, سوچ کو. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب لوگ جو اتنے ٹوٹکے بتاتے ہیں کہ جی گرم دودھ جو ہے وہ نیند آ جائے گی, ہاں جائفل جاوتری وہ لے لیں, اور اس کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جی دماغ میں خشکی ہوگی, جی گرم تیل سے سر کی مساج کریں آپ کو نیند آ جائے گی. یہ چھوٹے چھوٹے کچھ لوگوں کو یہ فائدہ واقعی دیتے ہیں کیونکہ آپ نے جس مقصد کے لیے چیز لی ہوگی اسی حساب سے ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ ہے کہ چائے سمجھتے ہیں کہ پی کے مجھے نیند آتی ہے, حالانکہ زیادہ تر 90% لوگوں کو ایسا نہیں ہوگا. لیکن وہی بات جو آپ نے کہا if you think you are bitten you are bitten, وہی بات ہے آپ اپنے آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہاں جی نیند آ جائے گی تو نہیں آ جائے گی. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے کہ اچھا دوسرا یہ کہ رات میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو عذاب نہ سمجھیں, اٹھیں کوئی بہتری کام کریں تاکہ آپ کو قدرتی نیند آئے, اس کے پیچھے نہ پڑیں. اور اچھا ایک اور چیز, جو لوگ گولیوں کا سہارا لیتے ہیں یہ بہت عجیب و غریب ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ جو ہے جو پرسکرپشن ڈرگ ہے اوور دا کاؤنٹر ملتی ہیں, یہ بالکل ہی غلط ہے, اور یہ 3 سے 4 ہفتوں سے زیادہ نہیں لینی چاہیے. اور پھر چونکہ اس میں ٹینڈنسی ہوتی ہے بڑھانے کی, اور اس سے پھر ایڈکشن ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے کوآرڈینیشن خراب ہوتی ہے, ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے, اور تو لہٰذا یہ بغیر پرسکرپشن کے نہیں ہونی چاہیے. اور نارمل سلیپ ہائیجین کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ زیادہ تر لوگوں کو نیند اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بھائی, اور وہ جو جن کی زندگی میں ایک طرح سے روٹین کا حصہ بنا لے کہ جو رات کو جب نیند نہیں آئے گی تو بڑے آرام سے کوئی بھی جو سلیپ ایڈ کوئی بھی ایسی میڈیسن اس کو آدھی کھا لیا پھر روز وہ کھا کے سوتے نہیں, جی نیند پرسکون آتی. بیسکلی ہم اپنے آپ کو ڈرگس کے انفلوئنس میں لا رہے ہیں اس سے, اور اپنی عادات چینج کریں. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ اگر ایکسرسائز کر رہے ہیں تو سونے سے 2 گھنٹے پہلے نہ کریں, بلکہ اس سے پہلے اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کھانا کھانے کی عادات بھی اسی لحاظ سے رکھیں. پیٹ اگر بھرا ہوا ہوگا تو آپ لیٹیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے پرابلم ہوگا. کافی یا پھر چائے اگر پئیں گے
تو وہ بھی مسائل آپ کے لیے کر سکتی ہے. تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.